السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو سردار عزیر آفیشل پہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے سیاحتی مقام کے ساتھ، اور یہ سیاحتی مقام کا نام ہے، یہ مشہور سیاحتی مقام ہے تتا پانی، جو ضلع پونچھ کا مشہور سیاحتی مقام ہے۔ تو ناظرین، ہم تتا پانی پہ موجود ہیں اس وقت۔ میرے دائیں جانب میں کیمرہ مین کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کو لگا کے دکھائے کہ جہاں سے یہ گرم پانی کے چشمے ہیں، جو گرم پانی کے چشمے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اوپر گرم پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، یہ سارا گرم پانی ہے جو اوپر سے نیچے چشموں سے بہہ رہا ہے۔ اور اس سائڈ پہ، بالکل سامنے والی سائڈ پہ، میں کیمرہ مین سے کہوں گا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین، جس سے بھاپ بھی اڑ رہی ہے، یہ بھی گرم پانی کے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے، اور یہ اتنا گرم ہے ناظرین کہ یہ ہم تک، اس کا جو تپش ہے یہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس تتا پانی میں لوگ اس پانی سے بھاپ لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جن کو گھٹنے کا درد بھی ہوتا ہے وہ بھی یہاں آتے ہیں اور بھاپ وغیرہ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تو خاصی بہت ساری تعداد میں اس میں گندک بھی موجود ہے۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ جہاں جو رہائش کا انتظام ہے، ٹھہرنے کا، یہ ہماری بالکل اس سائڈ پہ، جس سائڈ پہ چشمے، اس کی بیک سائڈ پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ناظرین گیسٹ ہاؤسز ہیں جہاں لوگ یہاں سیر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں گرم پانی سے۔ وہ یہ ہمارے سامنے بھی یہ گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پل ہے جو ضلع پونچھ اور ڈسٹرکٹ کوٹلی کو ناظرین یہ پل ملاتا ہے۔ تو اسے تتا پانی برج بھی کہتے ہیں، یہ دونوں اضلاع کو ملانے والا پل ہے۔ ایک اور چشمہ ہے جس کو دیواروں کے ساتھ باہر لگا کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابلتے ہوئے پانی کو، یہ ابلتا ہوا چشمہ جس کو باہر سے محفوظ کیا گیا ہے ناظرین، اور اس سے یہ موٹرز وغیرہ لگا کے اس کو غسل خانوں تک پہنچایا گیا ہے، جہاں مختلف جگہوں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور غسل وغیرہ بھی کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ یہ ابلتے ہوئے چشمے جنہیں ہارڈ واٹر کہتے ہیں، اور یہ تتا پانی کے خوبصورت سیاحتی مقام پر موجود ہیں۔ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی اس سائڈ سے بھی پہاڑوں سے یہ گرم پانی ابلتا ہوا نکل رہا ہے، اور نیچے دریائے پونچھ میں ناظرین بہہ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو زوم کر کے بتائے گا، اور یہ پانی دیکھیں ابلتا ہوا پانی ہے، یہ اوپن فضا میں یہ بہہ رہا ہے ناظرین، لیکن اتنا گرم ہے کہ اس میں آپ انگلی بھی کچھ سیکنڈ بھی نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ نیچے دیکھیں، اللہ کی شان ہے کہ یہ واپس ٹھنڈے پانی میں جا رہا ہے، جو دریائے پونچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، دریائے پونچھ بہہ رہا ہے ناظرین۔ یہ ابلتے ہوئے پانی کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں غور سے اس کو، یہ بہاؤ اڑ رہا ہے، اور پانی ابلتے ہوئے پانی کا بہاؤ، یہ منظر بھی آپ کو دل لبھانے والا منظر ہے ناظرین۔ اب ہم آپ کو دریائے پونچھ کا، پونچھ سے ہی نکلتا ہے اور واپس جو انڈین مقبوضہ پونچھ سے نکلتا ہے، اور جو آزاد کشمیر کا علاقہ پونچھ ہے اس میں بہتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے پونچھ کا منظر، میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے۔ یہ ناظرین دریائے پونچھ کے بہنے کا خوبصورت منظر ہے، اور سامنے بھی ناظرین میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ لگائے، دونوں سائڈوں سے دریا ناظرین، دونوں سائڈوں سے ناظرین یہ دریا بہہ رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک سائڈ سے دریا آ رہا ہے، اور درمیان میں ایک پتھر ہیں، اور پتھروں کا ایک جزیرہ بنا ہوا ہے جس میں خشکی ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں سے ناظرین دریا آ کے پھر ملتا ہے آگے۔ ناظرین آپ دریائے پونچھ کا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، اور اس کی جو آواز ہے
وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہوگی. تو آپ کو پیچھے تک کا منظر دریائے پونچھ کا دکھائیں. اور ایک سائڈ سے دونوں سائڈوں سے آتا ہے, اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ایک جزیرہ ہماری چھوٹی سی جگہ ہے جو جس کی دونوں اطراف سے دریا کے پھر آگے مل جاتا ہے. پیچھے سے یہ اکٹھا ہی آتا ہے اور آگے یہ درمیان میں چھوٹا سا ایک چتا بنا ہوا خشکی کا, اس کے دونوں اطراف سے گزرتا ہے اور پھر یہاں آپس میں مل جاتا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے پونچھ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو کرتے مچھلیاں وغیرہ کا بھی شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا, اور یہاں مختلف نسل کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں. جھینگا مچھلی بہت زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہوتی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی اور کیڑا نما ہوتی ہے. تو وہی اکثر ہمارے ندی نالوں اور دریاؤں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ اس دریا میں ٹھہراؤ نہیں ہے. تو وہی مچھلی یہاں زیادہ تر اس دریا میں پائی جاتی ہے. تو پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین, اس دریا کے پیچھے مسجد نظر آ رہی ہوگی آپ کو. اس کے بعد یہاں ایک پورا گاؤں آباد ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. ان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں گاؤں کے پیچھے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین اب میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ جو دریائے پونچھ کا فلو ہے, پانی بہہ رہا ہے, اس کی سپیڈ آپ کو بالکل نزدیک سے کیمرہ لگا کے دکھائے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین دریائے پونچھ کی سپیڈ جو آج کل اپنے جوبن پہ ہے. کتنا خوبصورت ناظرین آپ کو یہ دریائے پونچھ کا منظر ہے بہنے کا, یقیناً آپ کے دلوں کو لبھائے گا. ناظرین یہ اب ہم آپ کو دریائے پونچھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ پانی بھی بہہ رہا ہے, اور یہ دیکھیں پتھروں کو کہ کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو تراشا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ بالکل زوم کر کے کیمرہ مین آپ کو بتائے گا. یہ گرین کلر کا سٹون ہے, پتھر ہے, اس کو دیکھیں کس خوبصورت انداز میں قدرت نے اس کو تراشا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ سنگ مرمر کی طرح نما یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں, وائٹ کلر کا سٹون ہے, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں قدرت نے اس کو تراشا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بیضوی شکل کا پتھر ہے, یہ بھی گرین کلر کا ہی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین, یہ بہت بڑا سٹون ہے, یہ بھی وائٹ کلر کا ہی ہے, دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ کاریگری کی ہوئی ہے, کتنا خوبصورت پتھر ہے. تو ناظرین یہ پتھر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ یوں تو پتھر بھی تراش لیتے ہیں لوگ, یوں تو پتھر بھی تراش لیتے ہیں لوگ, شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے تراشا جائے. تو ناظرین یہ پرانے وقتوں میں جب ہمارے بزرگ یہاں تتا پانی کے سیاحتی مقام پہ آتے تھے تو وہ یہاں رہتے تھے, ایک دو تین یہاں رہ کے وہ گرم پانی کا بھاپ وغیرہ بھی لیا کرتے تھے, اور یہ ساتھ پتھر بھی ناظرین لے جاتے تھے. اور پتھر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں وہاں نیلی مرچ وغیرہ ہوتی تھی, دیسی جو سرخ مرچ ہوتی ہے, جو ابھی ہری مرچ ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں بہت ہوتی تھی. تو پودنا وغیرہ اس کو پیسنے کے لیے وہ سلیں ہوتی تھی, چوڑے پتھر جنہیں کہتے ہیں, سلوں تراش کر ان سلوں کو تراش کر کے مستری بنایا کرتے تھے سلیں خوبصورت کر کے. تو یہ جو تھے ان پتھروں کو لے جاتے تھے کہ یہ سلاٹا ہے, اسے آپ مرچی پینے کے لیے اور پودنا پینے کے لیے اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پیسنے والی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. تو اس لیے میں نے اس کی اپنے دور میں, آج کل تو جدید دور ہے لیکن پرانے وقتوں میں جب ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ پتھر بھی ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو کیمرہ مین زوم کر کے بتائے گا کہ یہ بالکل چھوٹا سا بالکل ٹینی قسم کا سٹون ہے, چھوٹا سا, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نیلوٹ جسے ہم پتھر کہتے ہیں, نیلوٹ قسم کا, ایسے پتھروں کو نیلوٹ پتھر کہتے ہیں. یہ پتھر ہے. تو پتھروں کی اہمیت اور افادیت جو ایک وقت میں ہوا کرتی تھی تو آج کل جدت آ گئی ہے, سائنس نے ترقی کر لی ہے, تو آج انسان مختلف مشینوں سے چیزوں کو پیستا ہے اور استعمال کرتا ہے. تو پہلے انہیں پتھروں پہ گزارا کرتا تھا.
तो नाजरीन मैं अब अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि हमारे दाएं बाएं ये जो पत्थर पड़े हुए हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताया है, तो देख सकते हैं ये बहुत बड़े साइज के भी हैं, दरमियाने साइज के, उसके छोटे साइज के भी हैं और बिल्कुल बिल्कुल छोटा साइज भी है। देख सकते हैं ये हमारे इर्द गिर्द जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये भी देख सकते हैं आप, ये पत्थर देख सकते हैं, ये हमने तोड़ा है, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल स्लेटी नुमा पत्थर है ये अपने दौर में ये पत्थर नाजरीन ये लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता था। जब शुरू में लोग स्लेटों पे लिखा करते थे, असा वगैरह लिखाई होती थी, तो यही पत्थर होते थे स्लेटी नुमा, जिसे स्लेटी कहते थे। ये स्लेटी के तौर पे भी इस्तेमाल होता था पत्थर लिखने के लिए। अब हम तत्तापानी पुल पे मौजूद हैं। ये पुल नाजरीन जिला पुंछ और कोटली को आपस में मिलाता है। देख सकते हैं इस पुल का मंजर, काफी लंबा पुल है और ये दरियाए पुंछ पर लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं नाजरीन जो पुल से होके खूबसूरत मंजर है तत्तापानी के सियाती मुकाम का। देख सकते हैं हमारे सामने बिल्कुल दरियाए पुंछ का खूबसूरत मंजर, जो यहाँ दरमियान में एक जजीरा नमा जगह आपको नजर आ रही होगी, जो खुश्क है, जो पथरीली है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और उसके दोनों सब पीछे से दरिया इकट्ठा आता है और आगे से अलग हो जाता है और फिर आके यहाँ इस पुल के सामने नजर आ रहा होगा आपको मिल जाता है। और इसके हमारे दाएं जानिब देख सकते हैं तत्तापानी में जो सैयाहों को रिहाइश की फैसिलिटीज दी जाती हैं, ये गेस्ट हाउसेज हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, उसको पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं आप। ये तमाम तर सहूलियात यहाँ मौजूद हैं सैयाहों के लिए।